اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں چھپکلی کو مارنا حلال ہے یا حرام۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی کا خون لگ جائے تو وہ گھر آسیب زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص چھپکلی کو مار دے تو اس کو پاک ہونے کے لیے 3 مرتبہ غسل لینا پڑتا ہے۔ کیا چھپکلی ایک منحوس جانور ہے؟ چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو عام طور پر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، جنہیں یورپ اور چائنا میں بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، جبکہ کچھ اقسام تو اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ یہ اپنی زبان کسی کھانے میں لگا دے یا پھر کسی کھانے میں گر جائے تو انسان اگر وہ کھانا کھائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر یہ واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں کہ دودھ میں چھپکلی گر جائے تو بے خبری میں اس دودھ کو استعمال کر لیا جائے تو جانی نقصان ہوتا ہے۔ ویسے بھی چھپکلی ایک ایسا جانور ہے جس کو دیکھ کر کراہت محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں چھپکلی کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو ہر جانور آگ بجھانے کی کوشش میں تھا، اور اس کے برعکس چھپکلی آگ بڑھانے کے لیے پھونکے مار رہی تھی۔ اس بارے میں حدیث پاک میں حضرت علی شیر خدا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپکلیوں کو مارا کرو کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بڑھانے کے لیے پھونکے مارتی تھی۔ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ اس زمین پر کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے ناخوش ہیں، اور انہوں نے شیطان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انسان کو نقصان دیں گے۔ اس میں ایک چھپکلی اور اس سے جڑی اور بھی مخلوقات ہیں۔ آدم علیہ السلام کی خلقت سے لاکھوں سال قبل اس زمین پر چھپکلی کا خاندان کثیر تعداد میں آباد تھا، اور وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ زمین کو دوزخ کی مثل بنا دیا۔ اس خاندان نے اتنا ظلم کیا کہ اللہ نے زمین پر عذاب نازل کیا اور اس نسل کو ختم کر دیا، سوائے کچھ کے وہ بچے جو بہت چھوٹے تھے، وہ زمینوں، غاروں اور پانی میں چھپ گئے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ بغض اور حسد اپنے وجود میں بے انتہا رکھتے رہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا تو شیطان نے اس خلقت کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس آدم کی نسل کے لیے تمہیں ختم کیا گیا۔ تبھی اس نسل کی مخلوقات کو انسان سے نفرت ہو گئی، اور یہ مخلوق اس کوشش میں رہتی ہے کہ انسان کو نقصان پہنچائے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کرلے یا چھپکلی کو ایک چوٹ میں مارے اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، جو دوسری چوٹ میں مارے اس سے کم، اور تیسری چوٹ میں مارنے والے کے لیے دوسری چوٹ میں مارنے والے سے بھی کم ثواب ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کرلے یا چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنایا گیا مسئلہ ہے، اور نہ ہی چھپکلی کے خون سے جنات کا کوئی تعلق ہے، جبکہ چھپکلی ایک موذی جانور ہے جس سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار وہ کھانے میں اپنا لعاب پھینک دیتی ہے یا پھر کھانے کو جھوٹا کر دیتی ہے، جس سے کھانے میں زہریلے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس سے انسانی موت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سانپ کو مارا اس کے لیے 5 نیکیاں، جبکہ چھپکلی کو مارنے پر 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ چھپکلی جیسے موذی جانور کو گھر سے بھگانا یا مارنا جائز قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم نے اس کو مارنے کی اجازت بلکہ حکم دیا ہے، اور اس کو مارنے پر ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک چھپکلی کے زہریلے اور موذی اثرات سے ہم سب کو اپنی پناہ میں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن دبا کر نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیجیے، تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔